بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شکر گزار ہیں اس پروردگار کے جس نے ہمیں رمضان المبارک میں دعائیں کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوب دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے خوبصورت صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے۔ خاص ان کے لیے وظیفہ ہے جیب بھر دینے والا وظیفہ۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ کسی دوسرے انسان یا درباروں پر کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سربسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی۔ یہ وظیفہ بس رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اس وظیفہ سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یا مجیبو یا وہابو 300 بار پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور سو جائیں۔ ان تسبیحات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ کیونکہ رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں تو اپنی اپنی قسمت چمکا لیتے ہیں۔ حلیم کریم عفو کریم۔ رمضان المبارک میں اس ذکر کو کرنے سے حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں۔ مشکلات، پریشانیاں، مصائب دور ہوتے ہیں، رزق میں وسعت، برکت، عزت، کمال، کامیابی ملتی ہے اور زندگی ایسے خوشحال ہو جاتی ہے جو گمان بھی نہ ہو۔ خاص رمضان کی دعا، نوافل پڑھیے، تسبیحات کیجیے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیے، استغفار کیجیے، درود شریف پڑھیے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے، عاجزی اور انکساری سے دعا کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور اسے ہمارے لیے سلامتی بنا دینا اور اس کو ہم سے قبول کر لیجیے، یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہ معاف کر چکے ہوں اور ہم پر رحم کر چکے ہوں اور آپ ہم سے درگزر کر چکے ہوں۔ یا اللہ، توفیق دے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم اپنی مغفرت کروا لیں۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے بڑی شان والے رب، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما دے۔ جو آیت اور سورہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ میری خود کی آزمودہ ہے اور میں اپنے بہت سے دوست احباب میں اس کو شیئر کر چکی ہوں، تبھی آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی لائی ہوں۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اور ہر کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھتی ہوں اور اس کی برکت سے ایسا غیبی رزق ملتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔
اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں خوب ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ساری مالی پریشانیاں رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اعمال کی برکت ہے۔ بے شک زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، اس لیے دعا کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، درود ابراہیمی کو اپنا ورد بنا لیجئے۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ عمل میرا آزمایا ہوا ہے، میں اسی لیے آپ کے ساتھ اسے شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے جب بھی کیا ہے 100% رزلٹ ملے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف سورۃ توبہ کی آخری آیات کا ورد کریں۔ آیت یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں اور میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا، اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ نیکی سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ الحمدللہ بالآخر غربت نے مجھے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ ان وظائف کو کرنے کے بعد آپ انہی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ فقر و فاقہ اور غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ تسبیح بہت مفید اور مؤثر ہے۔ درج ذیل تسبیح کو صبح نماز فجر سے پہلے 100 بار پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی، مفہوم کے لحاظ سے بہت جامع ہے۔ شب قدر کی نفل نماز جو اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہو، اور اللہ جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی طاق رات 4 رکعت پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدہ میں یہ آیت 1 بار پڑھے، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی، اللہ انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہم اس میں خوب عبادات کریں۔ پروردگار آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت، عزت و وقار، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی، دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہم جو کچھ بھی رمضان میں پڑھیں گے اس کا ثواب اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ کیا اگر انسان 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے اور ان میں سے کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عبادت کر لے تو شب قدر کو لازمی طور پر پا لے گا اور ہر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو کون سی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ، آداب و شرائط کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ طاق راتوں کے اعمال۔ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ 100 مرتبہ کثرت سے نوافل ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ یا جتنی توفیق ہو پڑھیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اور سب سے اہم عمل دعا ہے۔ خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے لمبی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی اور سچے دل اور موت سے پہلے کی توبہ۔
موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، حساب کے وقت معافی، جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات۔ اے اللہ، یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے عزت والے، بڑی مغفرت والے، اے پاک ذات، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، ہماری دنیاوی پریشانیاں دور فرما دے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، سب کو نیک و صالحہ اولاد دے، ایسی اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔